اگر ان کو عقل آ گئی اور انہوں نے ٹرو پراپیگنڈا کر دیا مسلمانوں کے خلاف، تو پھر ہم کہیں سے پتلی گلی بھی نہیں ملے گی بھاگنے کی۔ ابھی شکر کریں کہ غیر مسلم کافر جھوٹ اور بہتان باندھ رہا ہے اور فالس ڈیٹا دے رہا ہے دنیا کو ہمارے بارے میں۔ جس دن اس نے سچ بتانا شروع کر دیا، ہمارے سگے بچوں نے اسلام چھوڑ دینا ہے کہ وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہو، انہوں نے کیا اسلام پہ آنا ہے، ہم نے ہماری اپنی نسلیں غیر مسلم ہو جانی ہے، جو ہمارے کرتوت ہیں، جو ہمارے لیولز ہیں نیچے کے۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں غور سے، اوکے؟ اٹ از اے بلیسنگ، اللہ تعالیٰ نے بس یہ آخری رمق رکھی ہوئی ہے کہ ہاں یہ آخری چانس دے رہا ہوں تمہیں کہ ابھی فالس پروپیگنڈا پہ آئے ہوئے۔ جس دن ہمارے اصلی کرتوت انہوں نے بتانے شروع کر دیے، اپنے ہماری اصلی اوقات انہوں نے ظاہر کر دی، کیونکہ وہ بھی خوش گمانی میں ہے، وہ بھی نہیں سوچ رہے کہ اتنا لو تو کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ اپنی طرف سے، آپ جس کو جب دشمن کو نہیں نہ جانتے تو آپ دشمن کا ورسٹ کیس سینیریو لیتے نا، ورسٹ اپنا فیئر، تو وہ اپنا فیئر اس وقت دکھا رہے ہیں ہمیں۔ ایک دفعہ انہوں نے ایکس رے کر لیا نا ہمارے ساتھ آگے 6-8 ہفتے گزار دیے، اس کے بعد انہوں نے کہنا یار تمہارے اوپر تو پروپیگنڈا کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم جو کرتے ہو کرتے جاؤ، خود ہی کھڈے میں اپنے پوتوں کو بھی اور پوتیوں کو بھی لے کے جا رہے ہو، جانے دو پھر، ہمیں کیا ہے۔ میں آپ کو پھر بتا دوں، مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے ان لوگوں کو پتہ لگ گیا ہمارا، اور ہمیں بچانے کے لیے، وہ ہمیں اچھی نیت سے بچانے کے لیے ہمیں وہ غیر مسلم کرنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا اسلام تمہارے کسی کام نہیں آ رہا، ہم تمہیں اپنے انسانیت کے ناطے بچاتے ہیں، انسان تو ہو تم۔ یہ حالات ہو گئے ہیں مسلمانوں کے، اتنا ڈیگریڈ اور ڈی ویلیو کیا ہم نے اسلام کو کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں اسلام ایک بیماری ہے جو ان انسانوں کو لگ گئی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اچھی نیت سے ان کی جانیں بچائیں، ان کی حالت دیکھو کیا کرتی ہے اسلام نے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ سو آپ ان کو مکار اور جو شاطر سمجھتے رہیں، چالیں چلوائیں ان سے، مگر کیا پتا وہ اپنی اچھی نیت میں کر رہے ہیں جو ہم نے اپنی حالات کیے ہیں۔ یہ چھوڑیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کے پہلے یہ دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں وہ سارا کچھ، اور ہم نے کیا کرنا ہے، کہاں سے وہیں سے نکل آتا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو، بعد میں وار فیئر کی بات کرنا، پہلے پیروں پہ تک کھڑا ہو، بعد میں نکلنا ہے جنگ کے لیے۔ جنگ رینگ کے تو نہیں جاتی، مورچوں سے رینگ کے نہیں باہر جا کے جی ہم نے گھروں سے نکلے ہیں جی رینگ کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ امریکہ جا رہے ہیں جنگ کرنے، اور تو گلی کراس کر لے، بڑی بات ہے، رینگ کے جا رہا ہے تو پنڈی کی یا کراچی کی۔ سو یہ ہمارے ساتھ معاملہ چل رہا نا، ساحل میاں چلے ہیں جی نیو یارک، سیریسلی، اور میں پنڈی کراس کر لوں بڑی بات ہے، جو انٹلیکچوئل اسٹیچر ہے میرا، مجھے کیوں نیو یارک والے یا یورپین انفلوئنس بندے وہ کہیں گے بھائی بات سن، پہلے تو یہ بتا اس کتاب کا ثبوت کیا ہے کہ یہ کتاب واقعی آسمانوں کے راستے ہمیں پیو کر کے دے گی؟ ہم تو ہر کتاب پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سوچیں بڑے سے بڑا اسکالر ہو، سب کچھ پڑھے تھے، قرآن نہیں پڑھتا، اور مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے، اللہ اس کو قرآن سے دور رکھا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مسلمان تجھے سلام ہے، تو سمجھ رہے اللہ نے اس کو جان دے قرآن سے دور رکھا ہوا ہے، شاباش۔ اور اللہ نے جو تجھے گھر میں قرآن دیا تھا، تجھے کس چیز سے دور رکھا؟ اللہ نے اپنے سے دور کیوں رکھا ہوا ہے تجھے؟ اس کو تو قرآن سے دور رکھا ہوا ہے، تجھے اللہ نے اپنے سے دور رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ آئینہ نہیں دیکھنا ہم نے مسلمانوں نے کہ یورپینز کو قرآن سے اللہ نے دور رکھا، بھائی وہ قرآن سے اللہ نے نہیں دور رکھا ہوا، ہم نے دور رکھا ہوا قرآن سے یورپینز کو۔ وہ کہتے ہیں اس کتاب کی بات تو تمہارے یہ حالات ہوتے ہیں، جو اس کتاب کے اوپر جائے گا اس کے یہ حالات ہوں گے، جو پاکستانیوں کے حالات ہیں، جو انڈینز کے حالات ہیں، وہ پاگل ہے گا، اس کتاب میں آئے گا۔ ہم ان کی کتابیں کیوں پڑھ رہے ہیں، فزکس کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ سوچیں، کیونکہ ہمیں پتا اس کتاب کے ثمر کتنے بڑے ہیں، کتنے میٹھے ثمر نکل رہے ہیں ان کے۔ بالکل فلسفی کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہیوم کی فلسفی پہ جاؤ گے تو یورپین اخلاقیات نکلیں گی، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں نکالی، ہاں جی نکالی انہوں نے، تو پھر سارے محمد کی فلسفی کی بجائے ہیوم اور ڈیکارٹے کی فلسفی میں گھس جاتے ہیں۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی۔ ہم نے فیل کیا اپنے نبی کو، ہم نے فیل کیا اپنی قرآن کو، وی آر دا فیلئرز۔ دے آر ناٹ سیئنگ کہ ہمیں قرآن نہیں چاہیے، وی آر میکنگ دیم سے کہ بھائی قرآن سے دور رہنا۔ وہ تو ہر قسم کے، وہ تو مطلب پرانی سے پرانی سویلائزیشن کے پتھر اٹھا اٹھا کے پڑھ رہے ہیں، اور نئی پرانی لینگویج کو نئی کوڈنگ کر رہے ہیں، وہ قرآن نہیں ان کو سمجھ آ رہا ابھی تک۔ یہ ہم لوگوں کے لیے کوئی چھوٹا واقعہ ہے؟ ہمارے دماغ پھٹ کیوں نہیں رہے کہ دنیا کے سارے مفکر جب کائنات پہ غور، انسانوں پہ غور،
تہذیب کے اوپر غور، پروگرس کے اوپر غور کرتے ہیں تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو. اتنی الرجی ہے ان کو قرآن سے نہیں، ان کو کسی کتاب سے الرجی نہیں ہے. وہ نیوزی لینڈ کے ابوریجنل ٹیکسٹ کو بھی پکڑتے ہیں، سومیرین، اکیڈین، مائن ٹیکسٹ کو بھی انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، مگر قرآن کو نہیں وہ پڑھتے. کیوں؟ کیوں کہتے ہیں بھائی یہ تو ٹیسٹڈ کتاب ہے، 2 بلین فیلئر نکلے ہیں اس کے، 2 بلین فیلئر ہیں قرآن کے ہم. تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے قرآن میں بھی نہیں جانا. یہ ہے ہماری لعنت. اور ہم سمجھتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی. سوچیں اللہ کی مدد آئے گی، اللہ اپنے دشمنوں کی مدد کرے گا جان کے، تاکہ قرآن اور ڈی ویلیو ہو. ہم ہیں نا دشمن اللہ کے جو قرآن کو وہ تو قرآن ڈی ویلیو کرنے والے نہیں ہیں، ہم قرآن ڈی ویلیو کرنے والے ہیں. سو کیا رب پہچانا ہم نے کہ جو قرآن کا سب سے بڑا دشمن ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کر رہا ہے، اور سجدے میں یہاں پہ محرابیں سجائی ہوئی ہوں ہم نے، اور کہہ رہے ہو کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، اسرائیل کو غرق کر دے، امریکہ کو غرق کر دے. یہ چل رہا ہے ہمارا. سو it's a problem only I can solve. They're never going to solve the problem of the Quran. They don't like the Quran. They're not going to read the Quran. Muslims are going to make sure, our kids are going to make sure کہ قرآن کے پہلے تو ریپوزیشننگ کریں اس برانڈ کو. ریپوزیشننگ کا مطلب ہے اس پوزیشن سے ہٹائیں جس پوزیشن پہ پچھلی نسلوں نے قرآن کو رکھ دیا ہوا ہے. سمپل ریپوزیشننگ ٹیکنیک ہے، دنیا کا ہر برانڈ ریپوزیشن کیا جاتا ہے جب اس کے برانڈ کی ورتھ نیچے چلی گئی بھی ہو. قرآن سب سے پہلے ریپوزیشن کر کے بتائیں پوری دنیا کو کہ بھائی یہ دیکھو یہ 2 بلین فیلئرز نکلے، کوئی بات نہیں. اگلا سیمپل نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو، اور وہی قرآن پڑھ کے سنائے گا وہ آپ کو، اور وہی بتائے گا یہ دیکھو کہاں سے نشانیاں نکالی ہم نے. بریڈ کرمز نہیں ہے یہ، دیز آر solid hard rocks. They are going to fall on your heads and minds to wake you up. This is the only way. میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، قرآن کو پڑھنے کا اینگل بدلیں گے تو قرآن ریپوزیشن ہوگا، ورنہ قرآن کی کرنٹ پوزیشن کا کیا حال ہے آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں قرآن کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ توریت 5 ٹوٹل کتابوں کی توریت، اس کو انہوں نے جو ہے نا اس کا برانڈ لو نہیں ہونے دیا. ہمارے پاس 114 کتابیں آ گئی، مگر نہیں، ہم نے کہا نہیں سوری، وہ 5 صفوں کی توریت کو انہوں نے آسمان تک رکھا ہوا ہے، اور ہم نے 114 6,000 6,500 آیتیں زمین پہ پھینک دی، اور گالیاں ان کو دے رہے ہیں، بدوائیں ان کو دے رہے ہیں، اور ان کو کافر کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں لعنت زدہ. شاباش. It is a problem. We better start to tell our kids کہ بیٹا وہ کام نہ کری قرآن سے جو میں نے کیا ہے. پہلا جملہ یہ بولنا پڑ گیا اب ہمیں.